ایران کی تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر میزائلز کی یلغار۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، تل ابیب، حیفا اور یروشلم دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایران کے حملے سے پورے اسرائیل میں سائرن بجنے لگے۔ ایرانی میزائلز کی تباہی کے مناظر نے حیران کر دیا۔ مزید مشکل دنوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسرائیلی ملٹری چیف نے اپنی ہی عوام کو ایرانی حملوں سے خبردار کر دیا۔ ایرانی میزائل حملوں کے باعث ہزاروں اسرائیلیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے، کلیمز بھی جمع کروا دیے۔ امریکہ نے ایران کے اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلمان متحد ہو جائیں۔ طیب اردوان کا بڑا بیان سامنے آ گیا۔ ٹرمپ ایک فون کال کے ذریعے جنگ روک سکتے ہیں۔ ترجمان ایرانی صدر کا انکشاف۔ ہمارے میزائل حملوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، ایرانی پاسداران انقلاب کا بڑا دعویٰ۔ ناظرین، اس ویلاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں شہرام خالق۔ ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں آپریشن وعدہ صادق سوم بھرپور طریقے سے جاری ہے اور تہران نے تل ابیب سمیت اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائلوں کی برسات کا 18واں مرحلہ مکمل کر لیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کی جانب سے نئی کارروائیوں میں صہیونی فوجی مراکز، 2 فضائی اڈے، دفاعی صنعتیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق اسرائیل میں رات کو لگ بھگ 2 بجے صہیونی فوج نے ایران کی طرف سے آنے والے میزائلوں کے بارے میں اپنے عوام کو خبردار کیا اور وسطی اسرائیل کے کچھ حصوں بشمول تل ابیب کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے زیر قبضہ مغربی کنارے میں بھی فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ ایران سے فائر کیے گئے میزائل وسطی اسرائیل کے علاقے ڈینگش میں بھی گرے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائلوں سے بڑا حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں خطرے کے سائرن بج رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے میزائلوں کی تازہ لہر میں تل ابیب اور یروشلم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف شہروں میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیلی اخبار ہارٹس نے ہنگامی طبی ٹیمز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ حیفا میں 2 افراد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ شمالی اسرائیلی شہر میں ایرانی میزائل کے اثر کی اطلاعات کے نتائج ہیں۔ اسرائیل بھر میں شہریوں کو بموں سے محفوظ رکھنے کے لیے شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل ایران نے اسرائیلی حملوں میں اپنے سائنسدانوں کی شہادتوں کا بدلہ لیتے ہوئے اسرائیلی سائنس انسٹی ٹیوٹ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں مذکورہ عمارت ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران نے اسرائیلی حدود میں دور حملہ کرتے ہوئے اس کے سائنسی ادارے وائز مین انسٹی ٹیوٹ کو ملیہ میٹ کر دیا۔ وائز مین انسٹی ٹیوٹ کا شمار اسرائیل کے بڑے اداروں میں کیا جاتا ہے، جہاں کئی دہائیوں سے سائنس کے مختلف شعبوں میں تحقیق کا کام جاری ہے۔ اسرائیلی حکام کی جانب سے سائنس انسٹی ٹیوٹ کی تباہی کو جنگ میں اہم دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے اسرائیل پر ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ کر دیا ہے۔ تل ابیب میں مسلسل سائرن بج لگے۔ شدید دھماکوں اور تباہی سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکومت کی جانب سے عوام کو بنکرز میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام آئرن ڈوم بھی ناکام ہو گیا۔ ایرانی میزائلوں کو روکنے کی کوششیں کام نہ آ سکیں۔ تل ابیب میں دھماکوں کی مسلسل آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے اسرائیلی عوام کو خبردار کیا ہے کہ ملک کو ایران کے خلاف طویل عرصے تک جاری رہنے والی فوجی مہم کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی ملٹری چیف نے ایک بیان میں کہا کہ حالیہ کشیدگی جلد ختم ہونے والی نہیں اور اسرائیلی شہریوں کو مزید مشکل دنوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ یہ صرف ایک جھڑپ نہیں ہے بلکہ ایک طویل جدوجہد ہے جو کئی ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ ہمیں ہر ممکن صورتحال کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اسرائیلی ملٹری چیف نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج ایران اور اس کے اتحادیوں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب گزشتہ ہفتے سے ایران اور اسرائیل کے درمیان باہمی حملوں میں شدت آئی ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں کے جواب میں اسرائیل نے ایران کے جوہری اور فوجی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجی سربراہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں اور سیکیورٹی پروٹوکولز کو نظر انداز نہ کریں۔ ماہرین کے مطابق یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر جاری کیا گیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان براہ راست تصادم کا خطرہ بڑھ گیا۔ اسرائیلی حکومت نے شہریوں کو پناہ گاہوں اور ضروری سامان کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ایرانی میزائل حملوں کے باعث ہزاروں اسرائیلیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے، کلیمز جمع کروا دیے گئے ہیں، جو کہ ان کے اپنے ہی دعووں کی نفی ہے۔
ایرانی میزائل حملوں کے نتیجے میں اسرائیل میں ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے۔ اسرائیلی اخبار نے پراپرٹی ٹیکس کمپنسیشن فنڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے آغاز سے اب تک 8,190 اسرائیلی شہری اپنے گھروں سے بے دخل ہو چکے۔ رپورٹ کے مطابق میزائل حملوں سے عمارتوں، گاڑیوں، ذاتی اشیاء اور دیگر سامان کو پہنچنے والے نقصان پر 30,000 سے زائد کلیمز بھی جمع کروائے گئے۔ خیال رہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ کا آغاز 13 جون کا ہوا، جب اسرائیل نے ایران کے مختلف مقامات بشمول فوجی اور جوہری تنصیبات پر فضائی حملے کیے۔ جواباً ایران نے بھی اسرائیلی طاقتوں پر میزائل برسائے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب تک ایرانی میزائل حملوں میں کم از کم 25 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلمان متحد ہو جائیں۔ ترکیہ ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم کے یوتھ فورم سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے اسرائیلی جارحیت اور جاری انسانی بحران کے رد عمل میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان مشکل دنوں میں مسلمانوں کو اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہونا چاہیے اور اسے صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ ایک فرض کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ رجب طیب اردوان نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ بلا تاخیر مشترکہ طور پر عمل کریں اور خبردار کیا کہ ظلم کے خلاف خاموش رہنا جرم میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ تمام مظالم پر خاموش رہتے ہیں وہ ان جرائم میں شریک ہیں جو سرزد ہو رہے ہیں۔ ہمیں آپس میں پیدا کیے گئے اختلافات اور رائے کے تضادات کو ایک طرف رکھ کر اپنی یکجہتی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران کے صدارتی ترجمان مجید فراہانی نے کہا کہ صدر ٹرمپ چاہیں تو صرف ایک فون کال کے ذریعے جنگ روک سکتے ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN سے گفتگو میں ایران کے صدارتی ترجمان مجید فراہانی نے کہا کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیلی قیادت کو ایران پر حملے روکنے کا حکم دیں تو ایران کے ساتھ سفارتکاری بآسانی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سویلین مکالمے پر یقین رکھتا ہے، یہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، اہم بات یہ ہے کہ بات چیت ہو۔ مجید فراہانی نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ صرف ایک فون کال کے ذریعے جنگ روک سکتے ہیں، بس اسرائیلیوں کو کال کر دیں۔ انہوں نے ایران کے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ جب تک اسرائیلی بمباری جاری ہے مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی روکنے کے مطالبے کی حمایت نہیں کرے گا، تاہم کچھ رعایتیں دی جا سکتی ہیں۔ ایرانی صدارتی ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت سے آپشنز ہیں اور وہ تمام آپشنز میز پر موجود ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہمارے میزائل حملوں کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ تل ابیب، حیفا اور بیر شیبا پر میزائل ہدف پر لگے ہیں۔ اسرائیلی فوجی اڈوں کو ہمارے میزائلوں نے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ IRGC کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوجی تنصیبات پر مسلسل حملے ہماری قوت کا ثبوت ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ جب تک اسرائیلی جارحیت بند نہیں ہوتی حملے یوں ہی جاری رہیں گے۔ امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ نے پاسداران انقلاب سمیت ایران کے 20 اداروں پر انسداد دہشت گردی سے متعلق نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے 5 افراد اور 3 بحری جہازوں پر بھی پابندیاں لگائی ہیں۔ ان پابندیوں کے شکار افراد میں پاسداران انقلاب کے لوگ بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی نئی پابندیاں ایران کو کتنا متاثر کر سکتی ہیں، اس پر کریں گے بات، یہ ایک اہم سوال ہے۔ امریکہ کے ایران پر مزید پابندیوں کا مقصد ایران کی عسکری اور دفاعی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد میں پاسداران انقلاب اسلامی کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام ایران کو خطے میں کشیدگی بڑھانے سے روکنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس ممکنہ امریکی فضائی حملے سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا وقت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اندیا بھی دیا کہ وہ اس مدت سے پہلے بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران یورپی ممالک سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا اور جنیوا میں یورپی طاقتوں اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی کامیابی کو بھی خارج الامکان قرار دیا۔ ان مذاکرات کا مقصد اسرائیل اور ایران کے مابین جاری تنازع کو ختم کرنا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ فی الحال اسرائیل سے حملے روکنے کی درخواست کرنے کے امکان کو کمزور سمجھتے ہیں۔
خاص طور پر اس کے بعد جب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جب تک اسرائیل جارحیت نہیں روکتا تہران امریکہ سے بات چیت دوبارہ شروع نہیں کرے گا۔ ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انہیں ایک مہلت دی ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کو وسیع پیمانے پر ایران اسرائیل کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے 2 ہفتے کی سفارتی مہلت کے طور پر دیکھا گیا تھا، جس کے بعد یورپی طاقتوں نے تہران سے فوری مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ تاہم اپنے تازہ ترین بیان میں ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر ایران کے جوہری پروگرام پر پیش رفت نہ ہوئی تو وہ 2 ہفتوں کا انتظار کیے بغیر بھی فیصلہ لے سکتے ہیں۔ انہوں نے یورپ کے کردار کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کے سفارتکاروں کی ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت ہے جو کہ بے سود رہی۔ ایران یورپ سے نہیں بلکہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ یورپ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ایران کے مطالبے پر اسرائیل سے حملے روکنے کی درخواست کریں گے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ایسا کہنا بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی فریق غالب ہو رہا ہو تو یہ درخواست کرنا مشکل ہوگا، لیکن ہم تیار ہیں، بات چیت کے لیے بھی آمادہ ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس نے پہلے ہی ایران کے جوہری پروگرام کو کم از کم 2 سال پیچھے دھکیل دیا۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون سار نے جرمن اخبار بلڈ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ہم جو اندازہ لگا رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے پہلے ہی کم از کم 2 یا 3 سال کے لیے ان کے پاس جوہری بم کے امکان میں تاخیر کر دی ہے۔ کہا کہ اسرائیل کا 1 ہفتہ طویل حملہ جاری رہے گا۔ ہم اس خطرے کو دور کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو ہم وہاں کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے والا وہ واحد ملک ہے جس نے 60% تک یورینیم کی افزودگی کر لی ہے۔ تاہم اس نے مزید کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے پاس جوہری وار ہیڈ بنانے کے لیے تمام اجزاء موجود ہیں۔ IAEA کے سربراہ رافیل گروسی نے CNN کو بتایا کہ یہ کہنا سراسر قیاس آرائیاں ہے کہ ایران کو ہتھیار تیار کرنے میں کتنا وقت لگے گا۔ اسرائیل کے چیف آف جنرل سٹاف ایال زمیر نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ برسوں سے ایران پر حملے کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے۔ اسرائیل کے چیف آف جنرل سٹاف ایال زمیر نے بتایا کہ حالیہ مہینوں میں یہ تیاری انتہائی خفیہ انداز میں کی گئی۔ انہوں نے مزید تفصیلات دیے بغیر دعویٰ کیا کہ یہ آپریشن عملی اور اسٹریٹجک حالات بہتر ہونے کی بدولت ممکن ہوا اور اس میں تاخیر کرنا خطرناک ہوتا کیونکہ اس سے حالات مزید بگڑ سکتے تھے اور اسرائیل کو نقصان پہنچتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے ایک طاقتور اور اچانک حملے کے ذریعے بہترین نتائج حاصل کیے۔ تو ویورز، یہ تھی ایران اور اسرائیل کی جنگ کی تازہ ترین صورتحال۔ انشاءاللہ ایران اسرائیل کو شکست فاش سے دوچار کرے گا۔ اسی دعا اور کامل یقین کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔